ترکی کے آنے کی ہے. یونان اور ترکی کا معاملہ آپ کو یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ اس کو یورپ کی سائڈ سے ترکی کو انگیج کریں گے. اس کے بعد جو آپ کی نیٹو ہے، وہ آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آخر ایک دن نیٹو رشیا میں ٹکرا کے وہ ہونا ہے. یہ ایگزیکٹلی وہ صورتحال بنے گی کہ یہ آپ سمجھیں کہ وہ جو کچھ چھپا ہوا اچانک سامنے آ جائے گا، جیسے آپ دوست باہر نکلتی ہے اچانک. دوسرا یہ ہوگا کہ جھوٹ پکڑے جائیں گے، فراڈ پکڑے جائیں گے، چیٹنگز پکڑی جائیں گی. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. 2 دسمبر 2025 بروز منگل کا آغاز ہو چکا ہے اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس بھی ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ زوڈک سائن کے حوالے سے آپ لوگوں کو ہم ڈیلی بیسس پہ 2026 کی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہیں، اور دسمبر کا بھی مہینے کے حوالے سے اسامہ صاحب نے الفابیٹ اور زوڈک کل بتایا، وہ نیچے ویڈیو اپلوڈ ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا ناظرین، آج جو ہے جو راہو پہ بات کریں گے. بہت سے اس پہ پروگرام ہو رہے ہیں اسٹرولوجیکل کہ راہو ہے کیا، یہ ہماری زندگیوں پر کیا اثر لے کر آتا ہے. اگر ہم شٹا بشا کی بات کریں تو یہ کن کے لیے اچھا ہے اور کن کے لیے برا ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں، اور یہ زوڈک سائن کے لیے کیسا رہے گا، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن کچھ خبریں، اس کے بعد آپ لوگوں کے سوالات کی طرف بھی آئیں گے. اچھا ناظرین، ابھی تاجکستان سے ہی 3 چینی لوگوں کے جو چائنا مانیٹر ابھی کر ہی رہا تھا. ساتھ ہی افغانستان کا ایک صوبہ ہے بدخشاں، وہاں پہ نامعلوم فائرنگ سے 2 چینی اور ہلاک کر دیے گئے. اور بدخشاں کی جو پولیس کمانڈ ہے اس نے تصدیق کر دی ہے. تولو نیوز اس کے مطابق بدخشاں پولیس کمانڈ احسان اللہ نے کہا کہ 2 لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے. تاجک پریزیڈنٹ نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ امام علی رحمان جن کا نام ہے، صرف چائنیز شہری نہیں بلکہ ڈیفرنٹ اٹیک ہوئے ہیں تاجکستان کی زمین پر. اور تاجکستان چائنا کمپنی سے گولڈ نکال رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ چائنا کو انہوں نے بلا کر اور یہ ڈیولپمنٹس وہاں پہ وہ کر رہے ہیں، اور یہ ان پر اٹیک کیے جا رہے ہیں چائنا کے اوپر. اب جو تاجکستان ہے اس کی طرف سے بھی افغانستان کے بارڈر ہاٹ ہونے کے امکانات ہیں، بلکہ اٹیکس بھی کیے گئے ہیں، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. دوسرا آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر جو اٹیک ہوا تھا اس میں وہ جو دہشت گرد تھی وہ خاتون تھی اس بار، یہ خبریں آ رہی ہیں. اور لکی مروت سے بھی دہشت گردوں کا صفایا کیا جا رہا ہے اور 6 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں اس کے اندر. اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب سعودی عرب ریاض کے اندر افغانستان رجیم کے ساتھ آخری بار مذاکرات پاکستان کے ہو رہے ہیں. اور اس بار جو ہے وہ اگر مذاکرات ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو گئے. ایک ہی مطالبہ تھا پاکستان کا کہ آپ یہ ہمارے طرف دہشت گردی نہ کریں. اچھا دوسرا آپ کو بتائیں کہ مصر کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ آل آؤٹ وار چھڑنے والی ہے، اس کے امکانات ہیں. اسرائیل نے کو یمن سے بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، یہ خبر بھی آ رہی تھی. ان کا جو میڈیا، اسرائیل کا میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے. نیٹو سٹیٹمنٹ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جو ساما صاحب جس پر بات کر رہے تھے، نیٹو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم رشیا میں سٹرائک کر سکتے ہیں. ترکی میں میٹنگ ہو رہی ہے پائپ لائن آل پر اٹیک کے حوالے سے. اس ٹائم ترکی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے خبروں کے اندر بار بار کہ کبھی بھی ترکی انٹر ہو سکتا ہے اس وار کے اندر. لیکن نیٹو اب رشیا پر کبھی بھی سٹرائک کر سکتا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں. وینزویلا کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ وینزویلا، اور اسامہ صاحب نے سال کے شروع میں ہی بولا تھا کہ امریکہ پہ کوئی ایسا ملک اٹیک کرے گا یا جنگ میں امریکہ جا سکتا ہے. تو وینزویلا کی آپ دیکھ لیں خبریں آ رہی ہیں. جو ہمارے ساتھ شروع سے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ اسامہ صاحب کی اسٹرالوجی کو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. اچھا دوسرا آپ بتائیں، یونان نے اپنے آئرلینڈ پر میزائل جو ہے وہ ڈپلوائے کر دی ہیں اور ترکی کے خلاف کی ہیں. اور یہ جو یونان کو اگر کوئی میزائل دے رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ اسرائیل دے رہا ہے. کس کے خلاف؟ ترکی کے خلاف. اب یہ بھی باتیں آ رہی ہیں، اور 100 کے قریب آئرلینڈ ہے یونان کے جنہوں نے ترکی کے خلاف میزائل جو ہے وہ وہاں پہ رکھنے سٹارٹ کر دیے، ترکی میڈیا کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ معین علی جو ہیں انہوں نے آئی پی ایل کھیلنے سے انکار کر دیا. یہ ایک اور پلیئر ہے انگلینڈ کے، اور انہوں نے بولا ہے کہ میں پی ایس ایل کھیلوں گا، اور پی ایس ایل کی انہوں نے تعریف بھی کی ہے. پہلے آپ کو بتایا تھا ساؤتھ افریقہ کے تھے فیلپ ڈپلسی، انہوں نے بولا تھا کہ میں آئی پی ایل چھوڑ کر پی ایس ایل کھیلوں گا. اب اس بار معین جو علی ہیں انگلینڈ کے پلیئر وہ بھی آ گئے ہیں. اچھا نیپا چننگی، ایک بچہ کراچی میں ہول میں گر گیا، ابراہیم اس کا نام تھا. ریسکیو والے 14 گھنٹے ڈھونڈتے رہے اس کو، یہ بچہ نہیں ملا. لیکن ایک کوڑا اٹھانے والا جو تھا اس نے اس بچے کی لاش کو نکالا، اور وہ بچہ جو تھا مر چکا تھا. اور کبھی کراچی کے اندر ڈمپر ہوتے ہیں اور اس پر بڑی باتیں کی جا رہی ہیں اس میڈیا، سوشل میڈیا پر کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کراچی کو کس کی نظر لگ گئی ہے. کبھی ڈکیت موبائل لے جاتے ہیں، کبھی ڈمپر والا معاملہ ہو جاتا ہے. اب یہ بچہ جو ہے ماں کا ہاتھ چھڑا کے گیا ہے
اور یہ جا کے ہال میں چلا گیا, بڑا گڈھا, اس کے اوپر ڈھکن بھی نہیں تھا جس سے یہ مر گیا. اچھا, دلی کی اس ٹائم فل ایئر خراب ہے اور اس پر بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں سانس لینے سے. اور دوسرا, اور اب ایئر پلینز جو انڈیا کے تھے ان پر سائبر اٹیک ہوا ہے, 800 سے اوپر فلائٹس انڈیا کی کل جو ہیں وہ نہیں ہوئی, کینسل ہو گئی. اب اسامہ صاحب سے بات کرتے ہیں زوڈک سائن کے حوالے سے بھی اور جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں, سب سے پہلے تو آج کی یہ جو آپ نے جو بچے کی خبر بتائی, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. ایک تو بچوں کا یوں ان اٹینڈڈ ہونا ہی غلط ہے. دوسرا, باہر نکلنا ویسے ہی کوئی اسلام میں اتنی الاؤڈ چیز نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ صرف عورتوں کے لیے منع ہے. مردوں کو بھی بازار جانے کی کوئی کھلی چھوٹ نہیں ہے, سمپل. تو مردوں کے بارے میں بھی یہ آزادی نہیں ہے کہ مرد کا دل کرے منہ اٹھائے بازار پہنچ جائے. تو ہر کسی کو یہ ریسٹرکشن. لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کو بالکل برا نہیں سمجھا جا رہا. گھر سے باہر نکلنے کو بالکل برا نہیں سمجھا جاتا. یہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ آل سیف, جبکہ شیاطین آپ کے راستوں میں بیٹھے, آپ کے انتظار میں طاق لگائے بیٹھے. اور پھر اب یہاں حفاظت کی دعائیں, صدقات کی, جیسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تاکید ملتی ہے, اسی لیے کہ آپ, بلکہ مرد کو اکیلے سفر کرنے سے منع کیا گیا. رات کے اس میں, رات میں مرد کو اکیلے رات گزارنے سے منع کیا گیا. آپ تو عورت کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی بنیادی اگر چیزیں ٹرولی, اب تو اسلام پہ بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اس پہ بھی ایک دن پروگرام کرنا ہے. پوری دنیا میں بہت زیادہ, ایک تو جن لوگوں کا بہت زیادہ گرپ نہیں ہے یا اس ڈیبیٹس میں, وہ جا جا کے پروگرامز میں بیٹھ رہے ہیں, انگلش پروگرامز میں, دوسرے پروگرامز میں, اور بحث و مباحثے کر رہے ہیں جبکہ وہ اس قابل نہیں ہے. اس کی وجہ سے مذہب کی, ہماری اسلام کی جو چیزیں ہیں یا اقدار ہیں, ان کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے. اور وہ الٹا آپ سمجھیں کہ آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں اس پروموشن کا. تیسری بات یہ ہے کہ بچے, بس اللہ تعالیٰ صبر دے, لیکن بات یہ ہے کہ فلک کروڑوں کی آبادی کے شہر میں مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کا میڈیا کا دور آ گیا. یہ بچہ کل پاکستان میں ہو سکتا ہے کئی علاقوں میں بچہ جو ہے ایسی فوت ہوا ہو, کہیں بوڑھا فوت ہوا ہو, کہیں نوجوان فوت ہوا ہو, کیونکہ آپ لوگ 28 کروڑ ہیں, اس میں ایک بچے کی خبر کیسے, مطلب کیونکہ میڈیا اس لیے آ جاتی ہے اور آپ لوگوں کو لگتی ہے. جبکہ اس طرح کے واقعات پورے پاکستان میں پورے دن میں پتہ نہیں کہاں کہاں وقوع پذیر ہوئے. اور ایسے ہی ہے. انڈیا میں بھی اگر بات کریں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گے. لیکن مطلب کہیں پیدا ہو رہا ہے, کہیں فوت ہو رہا ہے. آبادی اتنی ہے, اس کے ریشو اور یہ ساری آنی جانی تو دنیا میں لگی ہوئی ہے. لیکن اس میڈیا کی وجہ سے ہمارا جو فوکس ہے وہ پروڈکٹیوٹی یا پروڈکٹیو خبروں کی بجائے اس طرح کی خبروں میں رہتا ہے. باقی آ جائیں کہ بات جو ترکی کے آنے کی ہے, یونان اور ترکی کا معاملہ آپ کو یاد ہے, میں نے کہا تھا کہ اس کو یورپ کی سائڈ سے ترکی کو انگیج کریں گے, اور پھر یہاں سے گزر کے آنے والے وقتوں میں یہ جو نیٹو ہے گزر کے آئے گی شام میں, شام سے پھر یہ ادھر گریٹر اسرائیل کی اس میں حصہ بنے گی. جو بھی بہرحال اس کی کہانی ہے یہ یوں سیدھی ہوگی اور پھر ایک بیٹل لگے گی. تو یہ اس وقت کی تیاریوں میں یہ بہت ضروری ہے. شام, اس کا شام پہ آنے سے پہلے ترکی پہ اٹیک بہت ضروری ہے. اگر ہم واقعی اینڈ آف ٹائمز میں جا رہے ہیں, جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر مان لیا جائے اس تھیوری کو کہ 1500 سال تھے, تو اس ٹائم آپ 1446 1445 55 کی بات کریں کہ آپ لوگ جو ہے اس میں فال کر رہے ہیں. تو اب اسی طریقے سے یہ جو, اور اب اس ٹائم جنگیں بھی اپنے عروج پہ ہیں, دنیا کو ختم کر دینے والے مہلک ہتھیار بھی موجود ہیں, نظریے کی کوئی بات بھی نہیں ہے, ایتھیکلی کوئی بھی بات نہیں ہے. اس ٹائم کوئی دنیا کا لیڈر صاف نہیں ہے, کوئی دنیا کا لیڈر وہ نہیں ہے کہ جو جس کی نیک نامی ہو. مطلب اگر ٹرمپ بھی کہے تو اس کے اوپر کیسے کیسے الزامات ہیں, ریسلنگ اور کوئی مطلب کوئی باعزت وہ شعبے سے نہیں تھا. باعزت طریقہ کار ترقی نہیں استعمال کیے. مودی کا دیکھ لیں, اپنے ادھر کا دیکھ لیں, یہ اپنے شہباز شریف کا دیکھ لیں, یا پوری دنیا میں جہاں بھی آپ بات کریں تو آپ کو لگے گا کہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طریقے کو آئیڈیل ہیومن نہیں ہے. مودی رول کے کرنے اسکینڈل کے بھی لیے آ رہے ہیں.
स्कैंडल्स की वीडियोस वाली जो मैंने अच्छा, खबर दी थी, स्कैंडल्स अब की वो वो मैं बात हो आपको रही है। बताता हूँ, जो मैंने कहा था कि स्कैंडल्स खुलेंगे, बल्कि आज आपने वो जो राहु का क्वेश्चन किया उसी में ही वो है, उसको भी ओपन करता हूँ। तो यूनान और तुर्की का बहुत पहले, जो पुराने देखने वाले उनको याद होगा, बहुत पहले हमने ये बात की थी कि ये इसमें अटैक और इनके मामलात होंगे। उसके बाद, बल्कि अगर किसी को याद हो तो कमेंट करें। उसके बाद जो आपकी नेटो है, वो आपको पहले ही कहा था कि आखिर एक दिन नेटो रशिया ने टकरा के वो होना है। बाकी बात ये है कि अब लोग कह रहे हैं, जैसे हम अब तजिए कर रहे हैं, अभी वेनेजुएला पे सुबह ये हो गया, शाम वो हो गया। इस साल के शुरू की जाके देखे ना वीडियोस, जो है अमेरिका का जब जिक्र आता है, तो उस साल बताया नहीं था कि इस साल अमेरिका डायरेक्ट जंग में जाएगा। जी तो जी उस वक्त की देखे ना, अब तो आप सबको भी पता है, वेनेजुएला का भी निकल आया, सारा कुछ निकल आया। मतलब अब तो हमारी उसकी कोई, मेरा ख्याल है, वक़्त खत्म ही होनी है। लेकिन जो जनवरी फरवरी की वीडियो जाके देखे, उसको पता चलेगा। उसके बाद जो सूरत हाल है इस टाइम एहतजाजों की पूरी दुनिया में, जी सर। पाकिस्तान भी उसकी लपेट में है, इटली में भी हो रहे हैं, फ्रांस में इवन उनके मैक्रोन के खिलाफ हो रहे हैं कि वो उसने जो भर्ती का ऐलान किया था कि जी आओ भर्ती करें, जो रजाकार हम्म। मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए। तो ये ओवरऑल जो कहते हैं ना कि सारे के सारी दुनिया ही खैर मतलब अनरेस्ट में, बल्कि आज मैं उसकी खबर देख रहा था, तकरीबन बहुत ज्यादा अभी तक अमवात हो चुकी हैं ये आपके थाईलैंड और इस सारे एरिया में, सैलाब और बारिशों से। और आपको याद है, इस साल के शुरू से बता दिया था कि अगले 2.5 साल हैं, इसी पानी की ही आपको खबरें आनी है। और अब तक वो उसका एक उन्होंने बनाया हुआ है, वो जी सर। जैसे कहते हैं ना चार्ट सा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया समझ लें कि बहुत ज्यादा अफेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट ही बनता है पाइसिस, और वाटरली साइन ही है, और ये फिर वही जजीरे हैं जहाँ पानी है, और फिर उसमें सैटर्न है। तो सैटर्न ने यहाँ 2.5 साल यही नज़ारे करवाने, इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टिव एरिया साउथ ईस्ट है, जी जी और ये ऐसे ही रहेगा। सर। और उसके बाद जी, एथोपिया में एक एथोपिया में मैंने खबर दी थी जिसमें वो आतिश फिशां हजारों साल बाद फटा था, और उससे लाहौर में और दिल्ली में जो स्मोक आई। अब सऊदी अरब में भी वो कह रहे हैं को आतिश फिशां ने करवट ली है, जिसकी वजह से काफी वो है, तो वो बहुत दूर, लेकिन ये भी हजारों साल बाद इसने करवट अभी ली है, तो उससे धुआं काफी निकला। और कहते हैं कि अगर ये फटता भी है तो इस आबादी को तो नुकसान नहीं है, लेकिन ये ऐसे से हैपन अब हो रहे हैं, इतने हजारों साल पहले की जो चीजें थी वो अब इस साल क्यों हो रही हैं, ये एक सवालिया निशान है। देखिए, ये तो आपको याद है, पहले ही कहा था कि अभी अंगारक योग लगा हुआ है, मार्स सन इकट्ठा, उसकी और वाटर साइन में वो एक अलग इम्पैक्ट दे रहा है। सैटर्न अपना साइकिल पूरा कर रहा है, जो अब एंड आखिरी 2.5 साल में जा रहा है, वो एक अलग इम्पैक्ट दे रहा है। फिर राहु, अब पहले तो सैटर्न राहु कम से कम दोनों, ये तो 40 रेट्रो रहा होता है, सैटर्न रेट्रोग्रेशन अभी उसने खत्म की है। तो अब ये है कि आज बल्कि जो राहु की हम बात करने जा रहे हैं, शटा कहते हैं हंड्रेड्स को, 100 को, भिषा हम्म कहते हैं हीलर को। मतलब ये वैसे नक्षत्र जो है, इसको रूल भी राहु ही करता है। ये एक्चुअली नक्षत्र कहते हैं, 30 डिग्री होती है आपका एक साइन, उसको हम्म तकसीम किया हुआ है 12 साइन, आप जानते हैं ना, 30 30 30 डिग्री, 360। उस 360 के अंदर 27 कंस्टेलेशन है, या 27 नक्षत्र है जो तकसीम कर दिए गए मजीद। 9.20 कह लें, 9.20 28 की उसकी रेशो बनती है कि वो जो एक नक्षत्र 9 डिग्री का मान लो, उस 9 डिग्री के भी आगे जैसे कहते हैं 3.20 का एक पड्डा होता है, उसके भी असरात उस पर मैंने, बल्कि अभी जो अपने कोर्स बुक लिखी है अपने स्टूडेंट्स के लिए, उसमें मैंने लिखा ही ये है कि आप 108 इंसान दुनिया में मौजूद है। मतलब आप टोटल जो है वो 108 है, आप 108 लोग हैं। क्यों? क्योंकि 27 कंस्टलेशन में, मिसाल के तौर पे एक शख्स कहता है मैं एरीज नहीं हूं, मतलब मुझे एरीज हूं, लेकिन मतलब एक्चुअली, लेकिन वो वाली सारी चीजें मुझ पे नहीं बैठ रही। तो आप सीधा जाके उसकी कंस्टलेशन उठाएंगे, नक्षत्र उठाएंगे, इंग्लिश में कंस्टलेशन कहते हैं। मतलब मजीद जो डिवाइडेड डिग्री है, आप जूम चले गए एड्रेस पे,
गली में पहुंच गए, कंस्टलेशन गली है, पड्डा उसका गेट है, बिल्कुल गेट है। अब वो, अच्छा जब नक्षत्र में गए तो अभी भी उसने नहीं माना, वो कहता है नहीं नहीं ये तो मैं नहीं हूं। सीधा और जूम किया, गेट की कुंडी खड़का दी, पड्डा 3:20 अब 3.20 हैं, ये मुकम्मल करीब जूम एड्रेस है उस बंदे का। अब ये जो 3.20 है ये 108 है हिस्से, मतलब 120, सॉरी 108 समझ लें ये पड्डाज हैं 27 नक्षत्रों के या कंस्टलेशंस के। अब इस पे फिर मैंने बड़ा डिटेल, क्योंकि पढ़ाना तो था ही, तो मैंने कहा उसको एक अच्छी फॉर्म दे दी जाए, ताकि उसका टाइटल जो है वो यही रखा। अभी तो वो बल्कि कोई पब्लिशर्स हो तो वो राब्ता करें, और इसी तरीके से कोई मतलब उससे तो हम उससे बात करेंगे। तो 108 तरह के हम हैं पूरी दुनिया में, और ये शायद अपनी नोयत का अपना ही टॉपिक होगा। अभी तक एस्ट्रोलॉजी में इस तरीके की बात आपके कानों ने भी नहीं सुनी होगी जो मैं कह रहा हूँ कि आप पूरी दुनिया में 108 है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यही समझते हैं ना हम 12 हैं, मतलब 12 तरह के लोग हैं, 12 ज़ोडिक से नहीं। आप 27 भी नहीं है, आप 108 लोग हैं पूरी दुनिया में। तो 108 ही की उससे जैसे कहते हैं ना कि फ्लक्चुएशन उसमें आती। अब आए कि राहु अपने ही नक्षत्र में गया। अब वो नक्षत्र है शटाभिषा। शटा इनकी वैदिक उसमें कहते हैं 100 को, और भिषा कहते हैं हीलर को। 100 जैसे कहते हैं ना हीलर्स की पावर इसके अंदर है। लेकिन ये राहु का नक्षत्र है और राहु ही इसमें गया है। अब इससे फायदा सिर्फ आईटी एआई उसको होने वाला है, आईटी एआई, लेकिन उसके साथ साथ सडन सडन सब कुछ भी होने लगेगा। समझ लें कि इसको ये जो इसका एम्प्टी सर्कल भी कहा जाता है एक तरह से। इसका जो सिंबल है वो या तो 100 हीलर से है या फिर एम्प्टी खाली दायरा उससे बताया जाता है। और इसी तरीके से अब होगा क्या जब राहु दिशा में अपने ही नक्षत्र में जाएगा। एक तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, खसूसन उनका जिनके राहु 5वें घर में इस वक्त मौजूद है। वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे या कोर्स करने की तरफ आएंगे। उसके बाद जो समझ लें कि इसका नतीजा जो अब आपने मोदी वाली बात की, ये सारे के सारे सीक्रेट्स को बाहर लाएगा। ये टाइम, ये रहना अगले साल इस नक्षत्र से, इस डिग्री से, इन 9 डिग्री में, समझ लें कि 9.20 में, ये नवंबर में आया, 23 नवंबर के अराउंड ही कहीं आया। तो अभी इसने स्लो मूव होते 9 डिग्री क्रॉस करनी है, 9 डिग्री क्रॉस करनी है तकरीबन अगस्त में जाके, अगस्त 2026 में जाके। अब अगस्त 2026 तक ये रहेगा मामला। क्या एआई जबरदस्त, मेडिसिन का बिजनेस, मेडिसिन जबरदस्त, इसी तरीके से अनएक्सपेक्टेड। चलें इसके कुछ हिस्सों में बात करते हैं। सीक्रेट रिवील्स होंगे, बड़े बड़े स्कैंडल आउट आए, स्कैंडल्स सरफेस पे आएंगे। और अचानक कोई, जैसे कहते हैं ना वो कई दफा गेंद देखी है, पानी में ऐसे दबाते थे, यूं करते थे, ग्रुप करके बाहर आती थी। ये एग्जैक्टली वो सूरत हाल बनेगी कि ये आप समझें कि वो जो कुछ छुपा हुआ अचानक सामने आ जाएगा, जैसे आप दोस्त बाहर निकलती है अचानक। दूसरा ये होगा कि झूठ पकड़े जाएंगे, फ्रॉड पकड़े जाएंगे, चीटिंग्स पकड़ी जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जी अचानक इसका फायदा ये भी होगा कि अचानक अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, अचानक उठ जाएगा कोई, अचानक गिर जाएगा। ये दोनों चीजें ही हैपन होंगी इस टाइम पे। और बिजनेस या आसमान को छू जाएगा अचानक किसी का गिर जाएगा, लेकिन दरमियानी सूरत हाल नहीं होगी। फ्लक्चुएशन इस तरह की लाएगा। इसी तरीके से अब आइसोलेशन में भी कुछ लोगों को लेके जाएगा, और इसी तरीके से माइंड्स कुछ फिलोसफिकल हो जाएंगे। मेडिटेशन, योगा या वजीफे या इस टाइप का जो आइसोलेशन में किए गए काम है वो बढ़ जाएंगे। मेंटल कंफ्यूजन्स भी बढ़ने वाली हैं। इसी तरीके से मेडिकल और डॉक्टर इंडस्ट्रीज फिर बूम करेगी। तो इसका मतलब है ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी फिर कोई ऐसी वबा या कोई ऐसी चीज ना आ जाए जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बूम करे। यूं भी लिंक कर सकते हैं हम इसको। इसी तरीके से पीपल जो है, वो लोग जो है अपनी हेल्थ के मुतालिक कॉन्शियस हो जाएंगे। और
कोई पुरानी वबा इस टाइम में अगस्त 2026 से पहले पहले दोबारा फूट सकती है। वो आपकी कोरोना हो, वो आपकी मरोना हो, या कुछ और हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो। अच्छा जी, उसके बाद टेक इंडस्ट्री ग्रो करेगी, नई इजादात होंगी एआई की, उसमें सडन टेक वायरसेस, साइबर अटैक्स भी होंगे, न्यू साइंटिफिक रिसर्च भी आएगी। ऑनलाइन लोगों को कुछ को बहुत ज्यादा फेम मिल जाएगी, कुछ जमीन पे लग जाएंगे इस मौसम में, दरमियाना काम खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद बारिश, सैलाब, ये जो जैसे कहते हैं समंदरी रास्तों पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन भी पॉसिबल है, लेकिन उससे सप्लाई शिपिंग कंपनी ज्यादा डिस्टर्ब होती नजर आएंगी इस टाइम में। अच्छा जी, इमोशनली कोल्ड टाइम होगा। इसी तरीके से सडन ब्रेकअप्स भी पॉसिबल, जैसे मैंने कहा ना, हर चीज बस फ्लक्चुएट कर जाएगी इस टाइम पे। और कई कई जैसे कहते हैं ना कि आपके गलत दोस्ती थी, दे आर डिचिंग यू, दे आर चीटिंग यू, वो खत्म हो जाएगी। ये जैसे आजकल आपकी इस टाइम नून लीग और वो जैसे कहते हैं उसमें भी दोस्ती खत्म की खबरें आ रही हैं, एक पेज खत्म होने की, ये सारी दोस्तियां खत्म होने जा रही हैं, फेक फ्रेंडशिप्स खत्म होंगी। आप फेक लोगों को छोड़ देंगे। हाँ, ड्रीम बड़े खतरनाक आएंगे, इंटेंस ड्रीम होंगे। और आपकी जो इंट्यूशन है, जिन लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, या जिन लोगों को लगता है कि उनकी हिस बहुत तेज है, वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करने लगेगी। बेनिफिट्स जो इसके बेनिफिशरी जो होंगे वो एक्वेरियस है, जेमिनाई है, लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न, असेंडेंट है। असेंडेंट इनके ये जो इनमें समझ लें कि जो बेनिफिशरी होंगे एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, और राहु महादिशा जिसकी चल रही हुई या अंतर दिशा चल रही हुई, उसको ये बहुत ज्यादा फायदा देगा। और चैलेंजेस होंगे ल्यू असेंडेंट के लिए, कैंसर असेंडेंट के लिए, और स्कॉर्पियन असेंडेंट के लिए। इन सब के लिए, या जिनकी मून की या केतु की महादिशा अंतर दिशा चल रही है, वो उनके लिए ये प्रॉब्लम होने जा रही है। तो ये ओवरऑल जो कह लें कि इम्पैक्ट राहु का इस सारी आपकी इंडस्ट्री और इस सब पे। अच्छा, जबरदस्त, आपने तो बड़ा तरीके से समझा भी दिया और बता भी दिया। सर, असेंडेंट में जो डेट ऑफ बर्थ के वाले से है? देखिए, असेंडेंट का भी मतलब देखें, असेंडेंट जब आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं ना, इस पे भी अच्छा मैं आज बात कर ही लें। जब आप किसी की तारीख पैदाइश डालते हैं तो जगह डालते हैं, तब भी तो वो बदलता है, क्योंकि एक पूरी जमीन पे उस वक्त ऐसे लकीरें बनाते जाएं इस तरह, और इस मखसूस हिस्से में एक असेंडेंट होगा, दूसरे में दूसरा होगा। यही आपको बदल रहा है एक दूसरे से। वरना लोग कहते नहीं है कि यार 21 को मैं भी 21 को पैदा हुआ, तू कुछ है मैं कुछ हूँ। अब वो हालांकि जैसे हर मिनट बाद बच्चा पैदा होता है। किसी ने मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ भी तो नीचे लिखा हुआ था जी, मैं भी 29 दिसंबर हूँ, नहीं 29 नवंबर हूँ। 29 नवंबर। अच्छा, किसी ने तो 1986 भी लिख दिया, किसी ने पता नहीं 85 लिखा है कि नहीं, बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी, किसी ने 87 लिखा। अब इसको समझ लें, आज चलो इसको अच्छे से समझ लें। जब आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालते हैं तो आसमान की एक पिक्चर है सारे प्लैनेट की, जमीन के अराउंड, जमीन की, वो ऐसे स्नैपशॉट लेते हैं आप। अब उस स्नैपशॉट में चांद किधर था वो आपका बनेगा मून साइन, दिमाग आपका, और लगन बनेगा राशि जिसको कहते हैं, जिस भी उसमें हुई। अब जिस नक्षत्र में हुई, अब मैं मून साइन, मून की बात कर रहा हूं, चांद जिस नक्षत्र में हुआ, 27 जो मैंने बताया कि 27 नक्षत्र है, 27 हिस्से हैं, चलो जी 27 टोटे हैं, यूं समझे, टोटल साइंस के। जहां वो बच्चा पैदा हुआ, मून साइन जिस नक्षत्र में हुआ, मतलब मून उस वक्त उसका जो रूलिंग प्लैनेट है, उससे उसकी महादिशा जो अंतरदिशा जो महादिशा शुरू कंसीडर होगी। उसके बाद जो असेंडेंट है वो हर 2 घंटे में बदल रहा है, मून 54 घंटे में, असेंडेंट 2 घंटे में। अब वो जो उस वक्त जो आपने टाइम डाला वो उसका लगन लेके पैदा हुआ, यानी कि ये दुनिया घूम रही थी, इसके ट्रैक पे जब बच्चा आया वो वहीं से सफर शुरू करेगा, चरखा जितना भी घूम रहा हो, जैसे चक्की का पार्ट घूम रहा हो, तो उसका सफर वहां से, उसका सफर वहां से,
یوں جیسے چکی کے پارٹ پہ یہ سارے اتر رہے ہیں اور وہیں سے راستہ ان کا شروع ہو رہا ہے نصیب کا. اب اس میں یہ ہوا کہ جو دن میں پیدا ہوتے ہیں موسٹلی، یہ بھی کہا جاتا ہے ایسٹرالوجی میں کہ جن کو دن میں سورج میں جو پیدا ہوا ان کی لگن کنڈلی دیکھیں، مطلب لگن سے، جو یہ اسینڈنٹ جس کی بات کر رہا ہوں، اور جو رات کو پیدا ہوتے ہیں ان کی مون سے دیکھیں، ان کی مون کام کرے گی. لیکن میرا ماننا یہ ہے جو تجربے سے ہے کہ دونوں ہی کام کریں گی. مون سے آپ کے زندگی کے ایموشنل دنیا، جذبات، سوچیں اور آپ کے وہ کام، پروفیشن جو آپ کے اندر آپ ہیں ایکچولی جس کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ ہے. جبکہ جس راستے پہ چلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے، یہ آپ کے لگن سے ہے. اور لگن آپ کی زندگی کے اینول بڑے کام، بڑے معاملات کو پرڈکٹ کرتا ہے in a sense of annual readings. اور مون آپ کی شارٹ ٹرم ریڈنگز پہ زیادہ اچھا کام کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کو سمجھنا ہو کہ میرے ساتھ یہ ایڈجسٹ کرے گا یا نہیں، اس کا دماغ کیا ہے، تو وہ مون سے ہی آپ کریں. میچنگ بھی مون ٹھیک ہے. سے کریں، جب شادی کریں مون سے کریں، نام بھی مون سے رکھیں، نکشتر سے ہی ٹھیک ہے. رکھیں. تو یہ فرق ہے. ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آئی یا کچھ اور پوچھ؟ نہیں سمجھ گیا ہوں میں، مطلب مون سائن سے آپ نے کا نام رکھیں جو آپ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جو بھی آپ بچہ ہاں جو پیدا ہو اس کا نام جو ہے. نہیں، اسینڈنٹ کی ٹھیک ہے. ابھی بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آ گئی ہے، بالکل آ گئی، کیوں نہیں. باقی نہیں آئی لوگوں کو وہ نیچے کمنٹس کریں، ہم اس پر دوبارہ بات کر لیں گے. اچھا سر، مجھے ایک سوال تھا، مجھے خواب نہیں آیا. تمہیں آ گئی تو لوگوں کو بھی آ جائے گی. بس ٹھیک ہے پھر، آ گئی ہوگی. مجھے چلو خواب نیچے آیا کہ بتا دیں. ایک خواب آیا، میں نے کہا میں ڈسکس کروں گا، چلو لوگوں کے سامنے کر لیتا ہوں. 5 کا سکہ میں اٹھا رہا ہوں زمین سے اور جیبیں بھر رہا ہوں، بیگ بھر رہا ہوں اور اٹھائی جا رہا ہوں. اسٹل بعد میں لوگ اٹھا رہے ہیں لیکن پہلے میں اٹھا رہا ہوں. 5 روپے کا سکہ نہیں جو پاکستانی ہے، زمین پہ گرے میں اٹھائی جا رہا ہوں. اس کا کیا تعلق تھا؟ خواب ختم ہو گیا. کلر کیا تھا؟ یہی گولڈن اور سلور، 2 طرح کے تھے لیکن گولڈن زیادہ تھے. ایکچولی تو مطلب اس کے دنیا جمع کر رہا بیسیکلی خواب میں جو ہے، اس لیے تھوڑا سا اچھا دیندار ہو جا. یہ اشارہ ہے. ہاں کہ تیرے ذہن میں اس ٹائم صرف دنیا آئی ہوئی ہے کہ پیسے کیسے اکٹھے کرنے. بس یہ خواب مجھے آیا اور بیگ بھر رہا ہوں، ایسے اٹھا کے بیگ پہ ڈالی جا رہا ہوں. اب اس کا یہی ہے نا کہ اتنی نہ جمع کرو. اچھا سر، وقاص وڈائی صاحب کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے اسامہ بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی، اوم تلال، نعمان وسیم، اچھا میں نام بھی آئے ہیں جو آپ نے نام بتائے تھے نا لوگوں کو. ایک کہتا جی لیلی کیا ہوتا ہے؟ لیاقت ہوتا ہے. ہم نے کہا جی لیاقت کا نام بھی لے لیتے ہیں، ایل آئی جو کل آپ نے بتایا. اچھا ہو گیا آپ نے جو کہا، لوگ کمنٹس کر رہے ہیں. فلک بھائی لازمی پوچھنا ڈبلیو نام والوں کا اسامہ بھائی سے. یہ بتایا تو ہے کل، اس میں کل کا پروگرام دیکھیں نا، ڈبلیو وہی ہے نا، وکاس، VA بھی اس میں ہاں، ہے تو صحیح. ڈبلیو آپ بھی ہیں. اچھا مائی سن از عمر، کیا یہ نام از انکلوڈیڈ؟ ہاں وہ آپ دیکھیں جو ہاں او کا عمر ہے تو یو بھی ہے، دیکھیں، اب یو ہم نے تھا یہ اس میں. سمجھا تو دیا تھا کہ او یو سے اگر نام ہے، او کے ساؤنڈ سے، اب اسامہ ہے، عمر ہے، امامہ ہے، عمیر ہے، عظما ہے، او سے جو بھی ہے وہ سب اس میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اسامہ بھائی، کیسے بتاؤں کہ مجھے آپ کا پروگرام اچھا لگتا ہے، مجھے اسلام کے بارے میں باتیں سننا بہت پسند ہے، مریم شہزادی کہہ رہی ہیں. اچھا جی، علی محمد اسحاق نام ہے. اچھا جی، السلام علیکم، آپ دونوں کی آگاہی کا بہت شکریہ. شمائلہ سعودیہ سے، جی بہت شکریہ شمائلہ. آمین لکھا آصفہ نے. اس کے علاوہ اچھا کوسچن بھی اپنا پوچھ سکتے ہیں اسامہ صاحب سے. اچھا قمری، یہ کمنٹ تھا سر، ناہیدہ کہہ رہی ہیں قمری مہینے کی 1 تاریخ سے 14 تاریخ کے درمیان ہونے والا عمل لڑکے کی پیدائش کا باعث بنتا ہے، اور اس کے برعکس قمری مہینے کی 15ویں اور 30ویں تاریخ کے درمیان عمل ٹھہرنے سے بچی کی پیدائش ہوتی ہے. ثابت شدہ ایک حقیقت ہے. اس کے حوالے سے وہ اپڈیٹ دے رہی ہے. دیکھیں اب ثابت شدہ کہہ رہے ہیں تو مجھے تو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. آپ ثابت شدہ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کا علم ہوگا. جس چیز کو میں تو اسی چیز کو بتا سکتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ یا بچی جو پیدا ہوتا ہے، ہر آدھے گھنٹے 2 گھنٹے بعد ایک پورا آ رہا ہوتا ہے، یہ لڑکوں کا یا لڑکیوں کا اس اسپیسیفک پلیس پہ. اس کے بارے میں تو ٹھیک ہے. ایسٹرالوجی بات کرتی ہے.
اور اس پہ شاید بلکہ میں نے لاسٹ ٹائم کچھ 2-3 ڈاکٹرز کے ذمہ لگایا بھی تھا کہ جب وہ لیبر روم میں ہو تو ایک ہمارے لیے کچھ نوٹ کر لیں ٹائم اور پلیس اور چیزیں، تاکہ ہم اس پہ فارمولا ان کو دے سکیں کہ اب دیکھیں اس ٹائم پہ بچے ہو رہے ہیں بچیاں. لیکن یہ جو کنسیونگ والے معاملہ ہے یہ اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. اگر ان کی ریسرچ ہے تو ہوگی، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں. ٹھیک ہے سر. ارسلان صاحب ہیں، مائی نیس نیم از ماریا مریم عظما، ہیپی برتھ ڈے سر. زیب النساء کہہ رہی ہیں پلیز لیو کے بارے میں بھی بتائیں. خالد اختر آئے گا جب ٹاپ اس پہ بتایا. 2026 کے حوالے سے ریسرچز ہیں، نیچے دیکھ سکتے ہیں، پروگرام اپلوڈ ہے. گلشن ہے، لائبہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے تسلیم بیبی کے نام سے، منصور احمد ڈیٹ آف برتھ 13 اگست 1980. فائنینشیل کنڈیشن کا بتا دیں. یہ تو اب آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ والا سوال ہے یہ تو آپ نمبر پہ ہی رابطہ کر کے پوچھیں اسامہ صاحب سے. اچھا جی، لیلی کیوں لگایا رکھا ہے؟ مسلمانوں میں لیاقت ہی بول دیں. اب نہیں اس ٹائم ذہن میں آیا تو وہ جناب غصے میں لیلی کیوں لگایا رکھا ہے. اچھا جی، گوگی نہیں کیوں گو سے آواز بھی گوگی. آئی ہے ان کی، انہوں نے لکھا ہی ہے یار، ہم نے کیونکہ لیلی کہہ دیا نا. اب ہمارے ذہن میں بھی تو لیاقت نہیں آیا، لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ ایک لیاقت ہی ان کو بھی ذہن میں آیا، کوئی اور نام بھی آیا. ہاں یہ بھی بات ہے نا، نیچے لکھیں. لائبہ بھی لکھا ہوا ریئر ہے نا، ہے. مطلب لیاقت ہی اکیلا آیا تو لیاقت تو بڑا ریئر ہے. پھر اچھی بات ہے کہ یہ اکیلا خوش نصیب نام ہے اتنی جی بڑی دنیا میں. اچھا، خولا ہے، نائس شو، ہیپی بلیٹڈ برتھ ڈے سر، آلویز بلیس. خولا کہہ رہی ہیں. اچھا جی، زیڈ شکریہ. الفابیٹ کبھی نہیں سنا گڈ اور بیڈ میں. ایکچولی وہ اس کے جو الفابیٹیکل ساؤنڈ میں جو زیر یا ایس کا ساؤنڈ ہے نا اسی میں یہ مرج ہو جاتا ہے، تو اکیلے سے اس میں نہیں پایا جاتا ساؤنڈ جو زیڈ کا الفابیٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا، اسما، ازیفا، اے فور امرا، یاسر، گلگان، مظفر عباس، ہما، ہمایوں، گوہر، لیاقت، ہما، اجمل، افضل، بینش، توصیف، وحید، یہ سب کے نام میں لے رہا ہوں. اچھا آپ لوگ چاہتے ہیں بینش، آپ کے کمنٹس میں بے سے بینش انہوں نے کہا، بینش ٹھیک ہے. بینش عزیر ہیں، اس کے علاوہ مقبول ہیں، ارشاد احمد صدیقی ہیں، پاکستان زندہ باد. جی بالکل زندہ باد. میرا نام ستارہ دیکھ کے مہربانی ہو، پتہ نہیں کیا نام لکھا ہوا آپ نے، دوبارہ لکھ دیں. کیشوا، غزل، غزالہ، نسبت، ٹھیک ہے جی. فاطمہ، زاہد، دعا، حسن، حسین، خضر. اچھا یہ لوگ جو نام لکھ رہے ہیں نیچے اپنے نام لکھیں کمنٹس میں آپ سامہ صاحب سامنے آپ سب کے نام لوں گا. سامہ صاحب کو نام ایسا ہے، یہ بھی پوچھ رہا تھا، کمنٹ ایک آیا تھا کہ وہ نام ایسا ہے نا اس پہ رہنمائی کر دیں کہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. آپ نے آئی تھنک حمزہ کے حوالے سے کہا تھا جو میں نے پروگرام پچھلے سال کیا تھا. جی حمزہ کے حوالے سے تھا کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آتا ہے کہ وہ جی جی نہ رکھا جائے، ڈسیبلٹی آ جاتی ہے لیٹ ایج میں تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے بس. ٹھیک ہے. سائرہ نقوی، آپ کمنٹ اسامہ صاحب کے نمبر پہ کر دیں، جو آپ کا میسج ہے وہ آپ کو وہاں سے جواب انشاءاللہ ضرور ملے گا، کیونکہ اب ٹائم کو ختم ہو رہا ہے. میں ڈیٹیل میں کوسچن ہے، میں چاہوں گا کہ نیکسٹ میں ہم یہاں جواب دے دیں، یا آپ یہ نمبر جو اسکرین پہ اس پہ رابطہ کر لیں. باقی جو اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں وہ اسکرین پہ جو دیے ہوا نمبر ہے اس پہ رابطہ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ اسامہ صاحب سے بک کرا لیں. نیچے آپ کہتے ہیں جی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو لینی ہے، تو یہ وہ طریقہ کار ہے، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. باقی ناظرین جی سر. ہاں بالکل، یہ اب کافی کوسچنز آ رہے ہوتے ہیں. ایک تو جس نے ایکو ماڈل مدینہ کے لیے انٹرسٹیڈ ہے، اس مہینے پورے لوگوں کی میٹنگز کے لیے میں بیٹھا ہوں ادھر. وزٹ کریں، آئیں، پلان دیں. جنوری تک آپ کے پاس ٹائم ہے، دسمبر اور جنوری، مطلب 2 ٹھیک مہینوں ہے میں وزٹ کریں، پلان کریں، آئیں، دیکھیں، سمجھیں، اچھے آنکھوں سے دیکھیں اور سمجھیں. اس کے بعد جو آپ کی اپوائنٹمنٹس ہیں جو ڈیلے تھی ان سے ریکویسٹ ہے دوبارہ میسیجز کریں بار بار، کیونکہ جب بہت زیادہ میسیجز اب برتھ ڈے کے آگے مان لو چھپ گیا سب جو چھپ گیا. اور اب اس کے پاس ہمارے پاس کوئی ایسا اس میں سسٹم نہیں ہے کہ بھائی بڑے کو کمپیوٹر لگے پڑے ہوں گے تو یہاں یہ نظر آ رہا ہے وہاں وہ ایک ہی لائن ہے، اس میں جب ایسے اکٹھا کسی گھنٹے میں گرا تو وہ سب چھپ جاتا ہے. تو اس ٹھیک لیے ہے ایک تو یہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، مطلب ان اے سینس کہ وہ آخر کوئی دیکھے گا اور اس کو باری باری وہ کرے گا. اس پہ یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ 2 کے 10 بندے لگا دیں، اور ٹائمنگ بھی ہے بالکل ایسی. ہیومنلی. تو اب پوری کیونکہ دنیا ہوتی ہے، کہیں رات ہے کہیں دن ہے، کوئی کہیں سے ایکسپیکٹیشن اس کی آن لائن ہونے کی وجہ سے یہی ہوتی ہے کہ میرے ٹائم کے مطابق ہو. تو اب اس میں یہ ہے کہ ایک پھر مدینہ میں تھوڑی سی روٹین بھی ڈسٹرب ہوئی. تو اب ایک تو یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹس والوں سے ریکویسٹ ہے جن کی نہیں ہوئی اب تک وہ دوبارہ میسج کر دیں. ٹھیک ہے سر. اور اسی طریقے سے جو ایسٹرالوجی کورس والے ہیں وہ بھی اسی نمبر پہ میسج کر کے اگلے بیچ کی معلومات لے سکتے ہیں. جی رننگ بیچ میں جوائن کرنا ہے تو وہ کر لیں.
اور ایکو ماڈل سمجھ لیں کہ پاکستان اور مدینہ جہاں بھی کوئی چاہتا ہے وہ اپنا صرف انٹرسٹ شو کرے گا. ایک میٹنگ میں لیتا تو ہفتے میں 2 دفعہ, تو اس میں پھر جو جہاں کا ہوتا ہے اس میں ان کے کویسچن آنسرز بھی ہو جاتے ہیں, سب ہو جاتے ہیں. تو میں نے ٹھیک ہے کہا سر, آج بہت تھوڑا سا شکریہ. ڈیٹیل سے اس کو سمجھا رہے ہیں. آل دی جی بیسٹ. سر, تھینک یو سر, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.